بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ پہلے تو میں میرے جتنے سبسکرائبر ہیں ان کا میں شکریہ ادا کروں کہ صبح جب میں اٹھا اور دیکھا تو اپنا یوٹیوب کھولا تو اس کو 100,000 یعنی 1 لاکھ کو کراس کیا تھا۔ تو میں نے کہا آج پہلے ویڈیو میں پہلے جو ہے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کا اعتماد ہے، اور میرے خیال میں یہ رشتہ ابھی مجھ پہ جو ہے ایک یہ بھی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ جتنا آپ مجھ پہ اعتماد کر رہے ہیں اتنا ہی میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو افغانستان، یہ دہشت گردی، خیبر پختونخوا اور پاکستان کی جو صورتحال ہے اسی حوالے سے صحیح کوشش میری ہوگی کہ ایک انفارم تجزیہ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے میں رکھوں۔ تو ایک بار پھر میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اسی طرح ہمارا یہ سفر جو ہے یہ چلتا رہے گا۔ ابھی آتے ہیں، آپ نے جو بات کی یہ انڈین ڈپلومیٹ کا، یہ ایک واقعہ ہوا ہے، اور انڈین یہ ابھی تک ان کو مطلب ہے کہ چھپا کے رکھا تھا۔ جی ڈی آئی نے جو ہے، یہ ایک انڈین ڈپلومیٹ ہے ہریش کمار، اس کی شہر نو جو ہے کابل میں ایک ریسٹورنٹ میں اس کی میٹنگ چل رہی تھی، ایک تو اینٹی طالبان ایلیمنٹس کے ساتھ، اور پھر وہ ان طالبان کے ساتھ ان کی ملاقات میٹنگ تھی جو کہ ٹی ٹی پی یعنی پاکستانی طالبان کے ساتھ جو رابطے میں ہوتے ہیں، اور وہ ان کے لیے ایک پلان تیار کر رہے تھے۔ لیکن اس سے پہلے اس نے دوحہ میں جو ملاقات کی، اسی پہ ایک یہ اہم موضوع ہے، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن ساتھ آتے ہیں پاکستان بار بار جو کہہ رہا ہے کہ یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے، ان کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے، اور یہ جو بلوچستان میں جو ہو رہی ہے اس کا نام بھی فتنہ الہند رکھا ہے، یعنی فتنہ البھارت جو ہے یہ بھارتی فتنہ ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہوا ہے، اگر اس کو ہم دیکھیں تو، اور اس بندے کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، از ناٹ اے ڈپلومیٹ، بیسیکلی ہی از اے را آفیسر، لیکن اس کے جو کریڈینشیل ہے یا ان کے جو ڈاکومنٹس ہے وہ ایز اے ڈپلومیٹ ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے کابل میں۔ جب طالبان حکومت آئی 2021 میں، تو اس کے ساتھ ہی جب افغان ایمبیسی جو ہے کھولا گیا، تو پہلے جو آفیسرز آئے تھے اس میں یہ ہریش کمار صاحب، بیسیکلی اس کا تعلق بھی جو ہے وہ ہماچل پردیش سے ہے انڈیا میں، اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے۔ اور اس کا کام جو بنیادی تھا کہ کس طرح جو پاکستان میں جو ان کے جو پرانے ایسٹس تھے ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کے دور میں یا حامد کرزئی صاحب کے دور میں، ان کو جو ہے دوبارہ ریوائیو کرنا، ان کے لیے ایک سپیس وہ کرنا۔ تو یہ جو ہے یہ 13 اگست کو، بلکہ میرے پاس جو ڈیٹ لکھے گئے ہیں 13 اگست کو یہ واپس کابل سے دلی چلے گئے تھے، اور دلی سے یہ گئے تھے اس میں دوحہ میں، اور پھر یہ 13 اگست کو واپس کابل آئے۔ دوحہ میں اس کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ ون طالبان افغان سے ہوئی ہے جو کہ طالبان کے خلاف ہے، اور اسپیشلی وہاں پہ جو ڈسکشن ہو رہا تھا وہ جو پاکستان میں ایک میٹنگ نہیں ہو رہی تھی، یہ جو طالبان مخالف اس کے جو اسلام آباد ڈائلاگ جو یونٹی اینڈ ڈیولپمنٹ کے جو ٹاپک یہاں پہ سیاسی کر رہی تھی، اور ہم وومن فار افغان، اسی حوالے سے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ کس کس نے جانا ہے، باقاعدہ ارینجمنٹ کر رہے تھے دوحہ میں۔ پھر اس نے یہ بھی کہا تھا کہ بہتر ہوگا کہ اگر یہ میٹنگ جو ہے ہم دبئی یا قطر میں کریں۔ تو یہ وہاں سے جو ہے طالبان نے اس کو ٹریس کیا تھا کہ یہاں پہ اس کی ملاقات کن کن کے ساتھ ہو گئی ہے۔ جب یہ آگے ہیں 15 اگست کو، یہ اس نے شہر نو کی ایک ریسٹورنٹ ہے، اس میں اس کی ملاقات تھی، لوگ بلایا تھا لنچ پہ۔ یہ طالبان مخالف جو گروپ ہے جو اس وقت افغانستان کے اندر ہے، ان کے ساتھ، اور وہ طالبان وہ افغان جو ٹی ٹی پی کے ساتھ یعنی پاکستانی طالبان کے ساتھ جو ہے رابطے میں ہوتے یا ان کو جو سپلائی کرتے، ان کے ساتھ اس کی ملاقات ہو رہی تھی۔ تو ان پہ ریڈ کیا گیا ہے جی ڈی آئی نے، جو جنرل ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس ہے امارت اسلامی کا، اس نے ریڈ کیا ہے، اور سارے جو افغان ان کے ساتھ تھے ان سب کو اریسٹ کیا ہے۔ اس کی ڈیٹیل بھی ہم بعد میں دیں گے، کیونکہ ابھی تک سارے نام کنفرم نہیں ہیں، تو اس کا ڈیٹیل بعد میں دیں گے۔ اس کو اس لیے اریسٹ نہیں کیا گیا ہے کہ یہ جو ان کے پاس وہ ڈپلومیٹک اس کے پاسپورٹ تھے۔ 16 اگست کو، مطلب یہ کہ 15 اگست کو یہ کام ہوا، 16 اگست کو امارت اسلامی نے ہریش کمار کو فورن آفس جو ہے یا انڈین آفیشلز کو فورن آفس بلایا ہے۔ 17 اگست کو اس کو امیجیٹلی ایکسپیل کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وداؤٹ گیونگ ہم اے 24 آور نوٹس، جو ہی ان کو کہا گیا کہ 17 اگست کل صبح جو ہے نا اس افغانستان سے یہ نکل جائے۔ اس کے بارے میں ابھی جو خبریں آ رہی ہے، ابھی تھوڑا سا، کیونکہ جو مجھے جو ڈیٹیل بتائی گئی ہے ابھی جو آ رہی ہے وہ یہ، اس کا بیسیکلی ہی واز اے را آفیسر،
اور اس کا کام جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ جو ایسٹس تھے پرانے، ان کے ساتھ یہ رابطہ رکھنا، اور پاکستان کے خلاف جو دہشت گردی ہے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں جب سے یہ آیا ہے اور جب سے طالبان آئے ہیں تو ٹی ٹی پی وغیرہ یا جو بلوچ وغیرہ ہے ان کی کارروائیوں میں اضافہ بھی بہت زیادہ ہوا ہے، اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ 125 کے قریب جو ہے نا افغان پاکستان میں مارے گئے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ آپریشن میں۔ تو یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک یہ چلا رہا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جو بار بار پاکستان بتا رہا تھا ان کو کہ انڈیا افغان سائل یوز کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، جو کہ طالبان نہیں مان رہے تھے۔ ابھی بھی یہ تقریباً آج جو ہے یہ مہینے بعد اس کو جو نا لیک کیا گیا ہے، پاکستانی فارن آفس کو تو انفارم کیا گیا ہے، پاکستانی انٹیلیجنس کو تو انفارم کیا گیا تھا کہ یہ کارروائی ہو گئی ہے۔ ویسے بھی ان کو پتہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے، یہ انٹیلیجنس والوں کا کام بھی یہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب افغان طالبان بھی یہ ریئلائز کریں گے کہ واقعی ہم اگر نہیں کر رہے ہیں تو یہ افغان کون بھیج رہے ہیں، یہ ٹی ٹی پی کو یہ سپلائی کون کر رہا ہے، ان کے ساتھ پیسوں کی کمی نہیں آ رہی ہے۔ یہ جو مفتی نور ولی صاحب کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو اتنے لش فش زندگی گزار رہے ہیں، یہ کیسے گزار رہے ہیں؟ بعض ذرائع تو کہتے ہیں کہ اس کو $4,000-5,000 جو ہے وہ افغان طالبان دے رہے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ یہاں سے بھی اگر اتنی بڑی تحریک کو چلانا ہے تو یہ $4,000-5,000 کی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں سائملٹینیسلی آج پاکستان میں جو صورتحال ہے، دیر میں آپ کو پتہ ہے 2-3 دن سے بڑا ہیوی آپریشن جو ہے جاری ہے، یہ جو بالکل افغان بارڈر کے ساتھ جاری ہے، اور اس میں کل جو خبر آئی تھی کہ 7 سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ ابھی تک کنفرم تو صرف 2 کی ہے، اور 7 لاپتہ ہے۔ 2 یہ کنفرم کر رہے ہیں ابھی، یہ 7 کی وہ اور 7 جو کہتے ہیں لاپتہ ہے۔ تو اس کے بعد ابھی جو ہے نا ہیلی بون آپریشن کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ زیادہ وہاں پہ جو سردرہ کا علاقہ ہے یا یہ قلعہ والا لال قلعہ ہے، یہ وہاں پہ لوگوں کے گھروں میں اب یہ گھس گئے ہیں۔ مطلب ہے کہ اتنی حالات ادھر خراب ہے۔ ساتھ ہی باجوڑ میں گزشتہ 1 مہینہ سے زیادہ ہوا کہ باجوڑ میں آپریشن ہے، مومن میں آپریشن چل رہی ہے۔ مطلب ہے کہ حالات کو پاکستان کے لیے اتنا خراب کیا ہے کہ اس وقت پورے خیبر پختونخوا میں اگر آپ کو اندازہ اس سے لگائے کہ خیبر پختونخوا کی حالت کیا ہے، کہ بنو کینٹ کے علاقے سے گزشتہ روز شدت پسند آئے ہیں۔ وہ جو سرکاری ڈیری فارم ہے اس سے کوئی ایک رپورٹ ہے کہ 100 گائے ہیں، کوئی کہتا ہے 140 ہے، لیکن چلو اگر 100 بھی ہے، کیونکہ کنفرم رپورٹ یہ کہہ رہے کہ 140 گائیں جو ہے وہ ساتھ لے گئے تھے، اور یہ کون سے راستے سے جا رہے تھے کہ سیکیورٹی والوں کو پتہ نہیں چلا، تو اور ساتھ ہی فلم بھی بنا رہے ہیں۔ وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ہیلی کاپٹر میں وہ ایئرلفٹ کر گئے ہیں یا جہاز میں وہ لے کے گئے ہیں، مطلب ہے کہ وہ راستے پہ جا رہے ہیں بنو کینٹ کے علاقے سے، راستے پہ جا رہے ہیں 100 گائے، اور 100 گائے کس رفتار سے جائیں گے آپ مجھے یہ بھی بتائیں، اور ساتھ ہی فلم بنا رہے ہیں، ساتھ ہی وہ کھیل بھی رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں خیبر پختونخوا میں حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور اس وقت جو آپریشن کے، اور یہ جو ہمارے سینئر آفیسرز، اس سے پہلے میجر مغیث تھے، اس سے بعد میں جو ہے نا میجر عدنان ہو گئے، ملٹری آفیسرز جوان جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، یہ بھی بڑا۔ اور ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں ویپنز کا، اگر ہم موازنہ کریں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ یا شدت پسندوں کے ساتھ وہ اسلحہ ہے جو پاکستان سیکیورٹی فورسز کے پاس نہیں ہے۔ یار اتنی شرم کی بات ہے پاکستان کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2025 ہے، ابھی تک آپ کا سیکیورٹی بوائے جو ہے وہ بارڈر پہ جو ہے نا ڈالے پہ جا رہا ہے، یہ ٹویوٹا ہائی لیکس جو ہوتا ہے، جس کے لیے آپ نے میرے خیال میں کلو بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے ایکسپلوسیو کی اس کو اڑانے کے لیے۔ اس وقت باڈی آرمر آپ کے کسی، یہ لاشیں میں نے دیکھی ہے نا، جو 7 لاشیں پڑی ہے جس کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں، جس کے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں، یار کسی باڈی پہ جو ہے نا باڈی آرمر نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اتنا ہم جو ہے اپنے بچوں کو اتنا ایکسپوز کر رہے ہیں کہ آپ کے جو بچے جو بارڈر پہ جا رہے ہیں ان کا پروٹیکٹیو گیئر نہیں ہے، ان کے جو گنز ہے AK-47، یار ان کے پاس جو ہے نا وہ ان کے پاس بالکل نیویگیشن سسٹم لگا ہوا ہوتا ہے، ٹیررسٹ کے گنز جو ہوتے ہیں ان کے آپٹکس ہوتے ہیں باقاعدہ، جس کو ہم دوربین کہتے ہیں، ان پہ دوربین لگے ہوتے ہیں، ان پہ نیویگیشن سسٹم لگا ہوتا ہے، نائٹ ویژن اس کے پاس ہے۔ ہمارے بچوں کے ساتھ جو ہے نہ AK-47 جو کہ میرے خیال میں 50-60 سال پرانی گن ہے،
مطلب ابھی تک وہ استعمال کر رہے ہیں. نیویگیشن سسٹم نہیں ہے، آپٹکس اس کے اوپر نہیں ہے، آپ کے پاس وہ نہیں ہے جو لانگ رینج سنائپرز نہیں ہے. گاڑی آپ کی ویسی ہے کہ میرے خیال میں خالی جو ہے نا ایک جو ڈیٹونیٹر ہوتا ہے اس کو اس سے بلو اپ ہوتا ہے. تو یہ بھی ہماری اس کے مقابلے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انڈین نیکسس جو ہے یہ بڑا اسٹرانگ ہے، اور اس کو بریک کرنے کے لیے میرے خیال میں پاکستان کو طالبان کے ساتھ جو ہے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اور یہ جو آج یہ دوشنبے میں جو میٹنگ ہے جس میں پاکستان ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، ایران ہے، چاروں ملک جو بیٹھ گئے ہیں دوشنبے میں، اور ان کا ٹارگٹ افغانستان سچویشن کو ڈسکس کرنا، اور ایسی فروٹفل انگیجمنٹ جو کہ صادق خان صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ فروٹفل انگیجمنٹ ہم نے کرنی ہے. فروٹفل انگیجمنٹ کا یہی مطلب ہے کہ ایسی انگیجمنٹ ان کے ساتھ ہو کہ وہ کوآپریٹ کرے، وہ ایران کے ساتھ کوآپریٹ کرے، پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کرے، تاجکستان کے ساتھ کرے، ازبکستان کے ساتھ کرے، ترکمانستان کے ساتھ کرے، چائنیز کو جو مسئلہ ہے ان کے ساتھ کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں کو اگر ہم لنک کریں، ان میں سے ٹاپ پہ جو امپورٹنٹ ہے وہی انڈین ڈپلومیٹ کا، کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. دیکھیں پہلی دفعہ آپ نے ہارڈلی کہیں سنا ہوگا کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک ہندوستانی ڈپلومیٹ کو پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کیا گیا ہے. سو دس از اے ویری بگ ڈیولپمنٹ. یہ ابھی جو ہے کہ یہ میں رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ گزشتہ 2-3 مہینے میں 125 دہشت گرد نے 125 افغان مارے گئے ہیں جو کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کے ساتھ انگیج تھے. تو یہ ایک بہت بڑی نمبر ہے کہ اگر آپ اس کو 2-3 مہینے میں اگر اس کو ایوریج لے لیں تو ہر مہینے جو ہے نا 30-40 آپ کا جو ہے افغان دہشت گرد جو ہے یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ افغانستان سے آ رہے ہیں. ابھی 2 رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ جس طرح ملا یعقوب نے کہا تھا کہ جب آپ بارڈر کراس کرتے ہیں تو آپ ان کو مارا کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ یہ کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، لیکن تعاون جو ہے میرے خیال میں اس لیول کا نہیں ہے جو پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا ہے. اور یہ جو ہے نا اتنا نہیں تعاون جو ہے نا، یہ مطلب ہے کہ 3-4 تشکیلیں ہو جاتی ہیں، 1-2 کے بارے میں بتا دیتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ نہیں بتا رہے. اگر آپ دیکھیں تو حافظ گل بہادر اور ٹی ٹی پی کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی، یا ٹی ٹی پی اور جماعت الاحرار کے درمیان جو ٹینشن چل رہا ہے وہ اسی پہ چل رہا ہے کہ حافظ گل بہادر کہتا ہے ٹی ٹی پی جو مفتی نور ولی محسود صاحب کے بارے میں، اس کا یہ بیان ہے کہ یہ فورسز پاکستان کو انفارم کرتے ہیں ہماری تشکیلوں کے بارے میں، اسی وجہ سے ہماری تشکیلیں ٹارگٹ ہوتی ہے، ٹی ٹی پی کی کم ہوتی ہے، حافظ گل بہادر کی زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح جماعت الاحرار نے بھی یہی بات کی ہے کہ مفتی نور ولی صاحب جو ہے وہ پاکستان کو انفارم کرتے ہیں ہماری تشکیلوں کے بارے میں. تو ان کے درمیان بھی یہ جو ٹینشن چل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ہیو اے انٹیلیجنس نیٹ ورک، ان کے ٹی ٹی پی میں بھی ہے، حافظ گل بہادر میں بھی ہوگا، جماعت سب میں ہوگا، وہ انفارم کرتے ہیں. افغان طالبان میرے خیال میں ابھی جو ریسنٹلی جو اسکریمشز ہوئے ہیں بارڈر کے ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ، تو اس میں افغان سیکیورٹی یہ جو بارڈر فورسز ہے ان کی وردیاں بھی ملی ہے ان لوگوں سے. مطلب یہ ہے کہ دہشت گردوں سے افغان فورسز کی وردیاں بھی ملی ہے. تو شاید یہ بھی ہو رہا ہے کہ افغان فورسز کی آڑ میں یہ بارڈر کے قریب آ جاتے ہیں، وہاں پہ پھر چینج کر کے یہ ادھر آ جاتے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ہے جس کے لیے میرے خیال میں افغانستان کو ایکشن لینا